پاکستانی سیاست میں الزامات اور ایک دوسرے پر ذاتی حملوں کی بھرمار تو اب ایک معمول بن چکی ہے، مگر ایوان کے اندر تھپڑوں اور مکوں کی بارش کے چونکا دینے والے جو مناظر ہیں وہ بھی اب دیکھنے کو مل رہے ہیں ہمیں، جس کے بعد اس بات پر واقعی یقین کرنے کو دل چاہتا ہے کہ ہماری سیاست میں اب سب کچھ ہی جائز ہے اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ تھپڑوں کی برسات ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا ہی کچھ گزشتہ روز پنجاب اسمبلی اجلاس کے دوران اس وقت دیکھنے کو ملا کہ جب پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے اپوزیشن رکن خالد نثار ڈوگر نے حکومتی رکن حسان ریاض کو تھپڑ رسید کر دیا، اور جس کے بعد دونوں اراکین کے درمیان ہاتھا پائی باقاعدہ طور پہ شروع ہو گئی اور دیگر اراکین کو بیچ بچاؤ کرانا پڑا۔ میڈیا اطلاعات کے مطابق دونوں اراکین کے ایک دوسرے کو آوازیں کسنے پر ہاتھا پائی شروع ہوئی، جس کے بعد قائم مقام اسپیکر ظہیر اقبال نے دونوں کو اسمبلی کی اگلی 15 نشستوں تک کے لیے معطل کر دیا ہے۔ ارکان کی معطلی پر اپوزیشن ممبران نے ایوان سے واک آؤٹ بھی کیا۔ معاملہ پنجاب اسمبلی کے فلور تک ہی محدود نہ رہا اور گزشتہ رات پنجاب اسمبلی کے میڈیا ہال میں اپوزیشن نمائندوں کی پریس کانفرنس کے دوران حکومتی اراکین کی بھی آمد ہوئی، جس کے بعد ایک بڑا ہی ناخوشگوار صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ کر گئی، دیکھنے میں آئی ہمارے، اور اپوزیشن اراکین نے یہ الزام لگایا کہ حکومتی اراکین نے ان پر باقاعدہ حملہ کیا ہے اور انہیں گالیوں کا نشانہ بنایا ہے۔ آج اسی تناظر میں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی معین قریشی نے اسپیکر اسمبلی کو ایک خط بھی لکھا ہے کہ اس حوالے سے تحقیقات کی جائیں۔ پنجاب اسمبلی میں نوبت تھپڑوں تک کیسے آئی؟ اسمبلی میں اب کیا ماحول بننے جا رہا ہے؟ کیا ٹیمپریچرز کم ہوں گے یا یہ ٹیمپریچرز اسی طرح ہائی فلیم پر ابلتے برقرار رہیں گے؟ کیونکہ 5 اگست کی تحریک کی جو ڈیڈ لائن ہے یا تاریخ ہے وہ بھی بس آن پہنچی ہے۔ سو اسی سارے معاملے کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے رکن پنجاب اسمبلی ہیں خالد نثار ڈوگر صاحب، جو کہ کل پیش آنے والے واقعے کے مرکزی کردار بھی ہیں۔ السلام علیکم خالد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ تھینک یو، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے ڈوگر صاحب کہ کل یہ سارا معاملہ کیا ہوا تھا، کیسے یہ اتنی گرما گرمی ہو گئی ایوان میں؟ اصل میں تو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہوا کیا تھا بیسیکلی۔ اچھا، اس میں اگر آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں نا، یہ صرف وہ چھوٹی سی ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو جج نہیں کر سکتے، انالائز نہیں کر سکتے کیا بیسیکلی ہوا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ 3 سال سے ہمارے ساتھ، ہمارے لیڈر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہمارے ورکرز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتیاں اور عورتوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ تو وہ ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ آپ کو پتہ ہے وہ سارا، تو ہم نے اس سیشن میں کافی زیادہ شور کیا تھا، ہوٹنگ کی تھی۔ ان کو اس بات کا بہت پرابلم تھی، اس بات کی کہ ہم نے مریم کی سپیچ کے دوران کیوں ہم نے پروٹیسٹ کیا۔ دیکھیں یہ ہمارا ایک رائٹ ہے نا، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ہمارا۔ اس وجہ سے انہوں نے 26 ایم پیز کو سسپینڈ کیا، جس میں آئی واز ون آف دیم، اور پھر ہمیں ابھی ریسنٹلی ہمیں رینسٹیٹ کیا۔ تو اب انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اپوزیشن کو ہم نے بالکل ان کو سپیس نہیں دینی، اور ہم نے ان کو نرمی نہیں کرنی ہمارے ساتھ، تو بہت زیادہ سختی کرنا شروع ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو وہ رانا شہباز صاحب قرآن لے کے آئے، تو کہ آپ قرآن پہ حلف دیتے ہیں، اس ملک میں انصاف ہے کہ نہیں ہے؟ تو آگے سے کہتے ہیں آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ دیکھیں یہ کوئی رویہ ہے اسپیکر کا، جو آپ سے جو ہے کہ امپارشل ایک سیٹ ہے، وہ بالکل کہہ رہا ہے کہ آپ کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، آپ وضو میں نہیں ہے، اس طرح کی باتیں۔ ہم نے واک آؤٹ کیا، واک آؤٹ کے بعد ہم واپس آئے تو پھر سے شروع ہو گیا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ مجھے ڈکٹیٹ نہ کریں، مجھے پتہ ہے ہاؤس کیسے چلانا ہے۔ اور یہ جو مصروف حسان ہے، انہوں نے اتنی بدتمیزی کی ہے، انہوں نے اتنی ڈیروگیٹری لینگویج یوز کی ہے ہمارے بارے میں، ہمارے ایم پی ایس کے بارے میں، ہمارے لیڈر کے بارے میں۔ تو ایک کہتے ہیں ان کو باہر نکالیں، ان کو پھینک دیں باہر۔ اور پھر جب میں نے اس کو کہا کہ یار آپ بیٹھ جاؤ پلیز، مجھے کہتا ہے آپ مطلب اتنی، میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ کس طرح کی مطلب غیر پارلیمانی الفاظ یوز کیے، پتہ نہیں ان کو اس ٹائم ہوا کیا ہوا تھا، بالکل ہی پاگل ہو گئے تھے غصے سے، مجھے بولنا شروع ہو گئے، چیخنا شروع ہو گئے، تمہارے لیڈر کو بھی میں دیکھ لوں گا، اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ تو پھر انہوں نے مجھے بلانا شروع ہو گیا اپنی طرف، جب میں ان کی طرف گیا ہوں تو انہوں نے مجھے آگے سے تھپڑ مارنے کی کوشش کی، میں نے ان کا پھر بلاک کر کیا، اور پھر میں نے اپنے ڈیفینس میں ان کو ایک مارا ہے۔ اچھا، تو یہ جو آپ ساری بات بتا رہے ہیں کہ اب کچھ الفاظ تو ظاہر ہے آپ نے یہاں پر نہیں بولے، میں اس میں آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس طرح سے دے سکتی ہوں کہ وہ ظاہر ہے اتنے غیر پارلیمانی ہے کہ ایک آپ میرے سامنے بھی نہیں بولنا چاہ رہے اور آپ عوام کے سامنے پروگرام پہ بھی نہیں بولنا چاہ رہے، لیکن اس بات کے علاوہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وضو کی بات ہوئی یا آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، اب یہ تو وہ تانا زنی ہے یا یہ تو وہ نکتہ چینی یا آپ اس کو ٹونٹنگ کہہ لیں جو کہ ہمارے ایوانوں میں تو بڑے عام طور پر ہوتا ہے، تو وڈ دیٹ اسٹل جسٹیفائی فزیکل اسالٹ بیسیکلی جو ہم نے کل دیکھا، جو جس کا الزام بیسیکلی آپ پہ لگ رہا ہے کہ how can a Muslim tell you or ask you whether you know how to read Quran or not? This is not his job, na. His job is to run the house, he's a custodian. نہیں تو آپ کو اعتراض اس چیز پر ہے یا آپ کو ان کے اوور آل رویے پہ اعتراض ہے؟ مطلب وہ تو بہت ساری باتیں ہمارے لوگ کہتے رہتے ہیں نا، ہمیں تو دیکھیں
دیکھیں آپ دیکھیں اسپیکر بے شک نون لیگ کا ہوتا ہے لیکن اسپیکر کی رسپانسبلٹی ہے اس نے دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ وضو میں ہیں آپ قرآن کیسے لے کے آ گئے. دیکھیں کوئی غیر آئینی چیز ہم نے کی اگر ہم قرآن نہیں اٹھاتے رہے ماضی میں لوگ ٹھیک ہے تو سیاست آپ میں نے اس رانا کا ثناء جواب اللہ دیا قرآن تھا, میں. آپ نے ان کو کہا تھا کہ ہاں میں وضو میں ہوں, میں قرآن لے کر آ گیا ہوں, یہ تو بات یہیں ختم ہم ہو نے جاتی ہے. سارا کیا, ہم نے جواب دیا, انہوں نے کہا جواب سنیں نہیں, آپ ریکارڈنگ سنیں. آپ اگر ریکارڈنگ دیکھیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ ڈپٹی اسپیکر واز اس دن وہ بادشاہ بنا ہوا تھا. وہ کوئی جمہوری ملک کا مجھے اسپیکر لگ ہی نہیں رہا تھا, وہ تو پیچھے سے گائیڈ ہو کے آیا ہوا تھا کہ کیا کرنا ہے. اور اس کے بعد ہم نے واک آؤٹ کیا کیونکہ ہمیں اسپیچ ہی نہیں کرنے دے رہا تھا وہ. تو اس کے بعد آپ دیکھیں, اگر آپ غور سے ریکارڈنگ دیکھیں گے نا وہ بار بار حسان کو کہہ رہے ہیں حسان آپ بیٹھ جائیں, حسان آپ بیٹھ جائیں. 5-6 کہہ رہے دفعہ اس نے حسان کو بٹھایا, مجھے جی نہیں جی. بٹھایا انہوں نے. تو وہ حسان ہی بدتمیزی کر رہے تھے, سب سے بدتمیزی کر رہے تھے وہ, اور ہمارے بس بہت غلط غلیظ الفاظ یوز کر رہے تھے ہمارے ایم اچھا پی سے لیڈر کے بارے میں. اب ظاہر ہے کہ جب کسی بھی, ظاہر ہے وہ ایک تو بات انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ اور وہ الگ الگ جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں, آپ لوگوں کا کوئی کسی طور پر نظریہ بھی ایک نہیں ہے اور آپ لوگوں کی سیاست بھی ڈیفرنٹ ہے, لیکن جب کوئی ہاتھا پائی ہوتی ہے یا اس قسم کا کوئی افسوسناک واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی انوالوڈ پارٹیز ہیں وہ بعد میں افسوس کرتی ہیں یا ریزینٹ کرتی ہیں اس سارے ایکٹ کو. آپ ریزینٹ کرتے ہیں اس ایکٹ کو یا آپ کو اپنا فیصلہ ٹھیک لگا جو آپ نے اس وقت ادھر کیا اور آپ کو کوئی ملال دیکھیں نہیں میں ہے؟ آپ کو کہتا ہوں, میں مجھے ریگریٹ ہے اس چیز کا. دیکھ ہم پارلیمانی لوگ ہیں, ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم اس وائلنس پہ تو بالکل یقین نہیں رکھتے. لیکن جب اتنا زیادہ پرووک کیا جائے گا, اتنا زیادہ انسٹیگیٹ کیا جائے گا ایک ہی دفعہ بار بار, دیکھیں اس پہ دیکھیں نا, ہماری فرسٹریشن دیکھیں. ہمارا لیڈر 2 سال سے گرمی میں جیل میں ہے, اس کو پانی نہیں دیا جا رہا, گندا پانی وضو میں دیتے ہیں, اور ہمیں ہاؤس میں پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر ہمیں یہ کہتے ہیں ہم مہذب بھی رہیں. دیکھیں کسی بھی معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ظلم بھی کریں اور زیادتیاں بھی کریں, آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں یہ مہذب بھی رہیں گے. دس از ناٹ پاسبل اینی ویئر ان دا ورلڈ. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, جب بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں یا لوگوں نے ریبیل کیا ہے وہ لوگوں کی رویوں کی وجہ سے کیا ہے, اور جب ان ٹھیک کو ہے. پیسفل پروٹیسٹ سے روکا جائے گا. جی اچھا ڈوگر صاحب یہ بھی بتائیے کہ جب آپ نے کیونکہ ذکر کیا سٹارٹ میں اس سیگمنٹ کے کہ آپ بھی ان اراکین میں تھے کہ جن کی معطلی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور جن کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا 26 اراکین پنجاب اسپیکر صاحب نے پنجاب اسمبلی کے, تو اس وقت جب آپ لوگ نااہلی ہوئی, مطلب بیسیکلی نااہلی کی طرف راستہ جا رہا تھا اور آپ لوگوں کی اس وقت تک ان کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ بھی نہیں ہوئی تھی, کوئی معاہدہ بات چیت نہیں ہوئی تھی, وہ اب جا کے ہوئی ہے کچھ ہفتہ پہلے تقریباً, تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی احتجاج, کوئی ایوان کے باہر کوئی اس قسم کی, مطلب جہاں پر احتجاج کرنا بنتا ہے وہاں پر پی ٹی آئی احتجاج کرتی نہیں ہے, اور جہاں پر شاید ضبط کا مظاہرہ کرنا شاید ہو سکتا ہے مشکل تو ہوگا, آئی ایم شور آپ جس سچویشن میں تھے, میں تو وہاں نہیں تھی, لیکن جہاں پر ضبط کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے وہاں مکے گھونسے چل جاتے ہیں, اور جہاں پر احتجاج کرنا بنتا تھا وہاں ایوان کے باہر آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا, ایسا کیوں؟ نہیں, اگر آپ اس دن دیکھیں نا جس دن سارا واقعہ ہوا ہے, تو ہم سارے اگلے دن نیکسٹ ڈے ہم سارے ایم پیز اکٹھے ہوئے ہیں اسمبلی کے باہر. اتنی زیادہ پولیس انہوں نے بلائی جیسے کرفیو لگاؤ, اور ہم نے اچھا باہر اسمبلی لگانے کی کوشش کی ہے, لیکن وہاں تو انہوں نے پولس لگائے ہوئے, پنجابی میں چڑی نہیں پر مار سک رہی تھی, تو ہم وہاں پہ کیا کرتے. ہم دیکھیں ہم 100 ہیں, ہم 1000 کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے نا, ہم 100 ہیں, ہم کوئی 10 کا کر لیں گے, 20 کا کر لیں گے, لیکن اتنی زیادہ پولیس تھی. تو اور باقی ہم پریس کانفرنس کی ہے ہم نے, جہاں جو ہمارے پاس پلیٹ فارم تھا پروٹیسٹ کرنے کا, ہم نے بالکل اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا ہے اس میں. تو ٹھیک ہے. اس پر اسپیکر صاحب بھی سمجھ بھی آئی ہے اچھا اب جو وہ غلط فائنلی کر رہے ہیں. آخری 1-2 سوال ہے میرے آپ سے کہ ایک جو معاہدہ اب آپ لوگوں کا ہوا ہے, اور اس معاہدے کے ہونے کے بعد اب یہ جو کل کی ساری سچویشن ڈیولپ کی ہے اسمبلی میں, اس کے بعد آپ جی اسمبلی کا ماحول کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے یہ ٹیمپریچر نیچے آ جائے گا یا یہ چیز ابھی چلتی رہے دیکھیں گی کچھ دن؟ اس میں سب سے پہلے تو اسپیکر کو معافی مانگنی چاہیے اپنے رویے کی, ٹھیک ہے, اور اگر مجھے سسپینڈ کیا ہے تو اس حسان نیازی کو بھی حسان ریاض کو بھی سسپینڈ کرنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کہ کو سسپینڈ نہیں کیا ہوا؟ آپ جب نہیں کیا, یہی تو پرابلم ہے. رولز اینڈ پروسیجر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گالی نہیں دے سکتے, آپ کتابیں نہیں پھاڑ سکتے, اور آپ اس طرح کسی کو ہلڑ بازی یا گالی گلوچ لیڈر کو نہیں کر سکتے. دس از واٹ آر رولز اینڈ پروسیجر آف دا بک. ہماری جو ہے وہ اپنی پارلیمان کی وہ کہتی ہے. تو اس میں میں نے اس کے وائلیشن کی ہے, انہوں نے بھی تو وائلیشن کی ہے, لیکن ان اچھا, کو وہ کچھ نہیں کہہ رہے. جی کیونکہ ہمارے سامنے تو یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے معطل کیا ہے آپ کو بھی اور ان کو بھی. نہیں ان کو نہیں کیا, یہی تو پرابلم ہے. اچھا ہم ٹھیک نے ہے, آج لیٹر لکھا ہے ہمارے اپوزیشن لیڈر نے کہ ان کو بھی معطل کیا جائے. ٹھیک ہے, ان کو معطل نہیں کیا. اچھا ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا اب خالد ڈوگر صاحب بس آخری سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اب ایک احتجاجی تحریک بھی شروع ہونے لگی ہے, اٹس راؤنڈ دا کارنر 5 اگست کو,
اس کے لیے پنجاب کی کیا تیاریاں ہیں؟ ظاہر ہیں آپ لوگ سارے ایم پی ایز ہیں، آپ لوگوں کے سب کے حلقے ہیں، سو آپ لوگوں کو کیا ٹاسکس ملے ہیں، کیا آپ لوگ پلان کر رہے ہیں، کیا ہونے والا ہے 5 اگست کو پی ٹی آئی کی طرف سے؟ دیکھیں پنجاب نے ہمیشہ بہت زیادہ ساتھ دیا خان صاحب کا اس دفعہ الیکشنز میں بھی، لیکن جو ظلم و جبر کی داستان پنجاب میں لکھی گئی وہ زندگی میں کبھی نہیں لکھی گئی. ابھی بھی پولیس ہمارے گھروں میں ریڈ کر رہی ہے، ہمارے ورکرز کے گھروں میں ریڈ کری. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا ایک بات یاد رکھیں، جو 5 اگست ہے نا، اٹ از ناٹ دا فائنل کال، اٹ از دا اسٹارٹ. یہ ہماری تحریک کا شروعات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ پنجاب میں ابھی تک ہماری پارٹی نے ہمیں کلیئر پالیسی نہیں بتائی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. شاید یہ ہو کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہیں وہ گھروں سے اسے نکلیں گے، گھر کے باہر کھڑے ہو کے پروٹیسٹ ورک تو شاید یہ ہماری پارٹی نے ابھی ڈیسائیڈ کریں، اور اب جب یہ فائنل ہو جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو وہ کلیئر ہو جائے گا سارا. تو یہ ابھی انشاءاللہ تک فائنل وہ نہیں ہمارا ہوا؟ اسٹارٹ. اچھا نئی پارٹی نے ابھی ہمیں کلیئر انسٹرکشن دی. اچھا، پارٹی نے ابھی تک آپ لوگوں کو کلیئر انسٹرکشنز نہیں دی ہیں، لیکن ویسے تو بہت قریب ہے، 4 دن رہ گئے ہیں بس صرف ٹیکنیکلی. جی بس وہ کہہ رہے ہیں آپ ریڈی نہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کل انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کل بتائیں گے. بہت شکریہ ادا کریں گے. خالد نثار ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، اور خالد صاحب کا ورژن آپ نے سنا. ہم نے نون لیگ کے بھی جو ایم پی اے صاحب تھے ان کو بھی بہت آج کالز کی، ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی، ان کو ہم نے پروگرام پہ دعوت دی کہ دونوں سائڈز کے موقف آپ کے سامنے رکھے، لیکن انہوں نے اینڈ ٹائم پہ تقریباً حامی بھر کے اس کو پھر انکار کی طرف وہ لے گئے. سو وہ نہیں آ سکے، ان کا ورژن آپ تک نہیں پہنچ سکا. ہم نے کوشش کی